سوچ تو سکتا ہے کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. آپ کے پاس لاٹھی ہے تو کیا مطلب بھینس آپ کی ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. جو سوچنے والے سمجھنے والے لوگ ہیں، سرکار تو اس میں کسان والے قانون میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہی تھی، لیکن جب کسانوں نے پرامن احتجاج کیا تو سرکار کو پیچھے ہٹنا پڑا. تو یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے وقف، یہ ملک کے آئین کا مسئلہ ہے، یہ ہندو مسلم ایکتا کا مسئلہ ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں مسلمان نہیں، مسلم بلکہ غیر مسلم بھی بہت سارے لوگ احتجاج کر لیں. پارلیمنٹ میں خود احتجاج کرنے والے لوگ، بحث کرنے والے لوگ مسلمان تو بہت ہی چند 2-3 لوگ تھے بس. تو اس لیے سب لوگ مل کر کے اگر یہ بات کہیں گے تو سرکار کو سننا پڑے گا، پیچھے ہٹنا پڑے گا. پروٹیسٹ کا سوروپ کیا ہونا چاہیے؟ جیسے بنگال کی ہنسا ہے اس کو لے کر بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی بھی ہنسا جو ہے وہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. ہم تو بار بار بول رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں آپ کو اپنی بات پہنچانے کا پرامن طریقے پر جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے وہ امن و امان کے ساتھ ہو سکتا ہے. وہ امن و امان کے ساتھ ہم اپنی باتیں پہنچائیں گے. ہم تو سرکار سے اپیل بھی کر رہے ہیں. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ سرکار ہماری باتوں کو سنیں، لاجک کو سنیں، دلائل کو سنیں. مجھے افسوس ہے یہ جے پی سی گٹھن کی گئی اور جے پی سی نے گویا ہر اسٹیٹ میں جا کر کے مختلف سرکردہ تنظیموں سے بھی ملاقاتیں کی، شخصیات سے ملاقات کی. تقریباً 5 لاکھ سے بھی زیادہ گویا ای میل ان کو کیے گئے، لیکن کوئی بات انہوں نے سنی نہیں. بھائی جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں عوام کی بات سنی جاتی ہے نا، تو ان کی باتیں سننی چاہیے تھی نا. یہ سٹائل کا معاملہ ہے. روپا فرنٹ لائن. خرد برد کیا، ان کو سرکار کیوں نہیں مجرم بناتی ہے؟ جماعت اسلامی کی اگلی رننیتی کیا ہو سرکار پر دباؤ بنانے کے لیے؟ اب جب یہ قانون بن گیا ہے، جماعت اسلامی نہیں، تمام ملک کے دینی ملی جماعت، مسلم پرسنل لا بورڈ اور خود اس ملک کے جتنے بھی گویا اس قانون کے خلاف جو لوگ ہیں، سب لوگوں کے پاس 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں. ایک راستہ تو عدالت کا راستہ ہے جس کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں اور وہاں سنوائی بھی شروع ہو چکی ہے، اور دوسرا راستہ جو ہے عوامی عدالت کا ہے جس کے لیے آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے. ہم رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جائیں گے، عوام کے پاس جائیں گے، خواص کے پاس جائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ سیاہ قانون ہے. اس ملک میں گویا سرکار کو عوام منتخب کرتی ہے، تو عوامی عدالت جو ہے وہ بہت بڑی عدالت ہوتی ہے. تو عوامی عدالت کے دروازے ہیں ہم کھٹکھٹانا شروع کر دیا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے، دینی ملی جماعتوں نے، اور یہ پورے ملک میں، پوری ریاست میں، ہر جگہ یہ باتیں عوام کے درمیان جمہوری طریقے پر، پرامن طریقے پر، لیگل طریقے پر ہم لے جائیں گے. اور مجھے توقع ہے کہ یہ سیاہ قانون جو ہے واپس ہوگا. جو اس وقت کے نام پر آندولن کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جنتا کی عدالت میں جائیں گے، لیکن کیا اس کے نام پر جو ہنسا ہو رہی ہے کیا وہ واجب ہے؟ یہ جو ہنسا ہونا تو بالکل ہی غلط ہے. ہم کسی بھی حال میں امن و امان کو پامال نہیں کر سکتے. یہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور یہ کسی طرح سے اس کی اجازت دی جا سکتی، اور کسی نے ہماری طرف سے یہ اجازت نہیں دی ہے. لہٰذا عوامی عدالت میں جانے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا ہے. عوامی عدالت میں جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہم سمجھائیں گے اس قانون کی خرابیاں کیا کیا ہیں، اس میں کیا کیا آپتیاں ہیں، اس کے شک جو ہے کہاں کہاں ہمارے ملک کے آئین سے ٹکرا رہے ہیں، کہاں کہاں یہ اس قانون کے بننے کے بعد جو ہے وقف پراپرٹی کو خرد برد کرنے کا موقع ملے گا، کہاں کہاں یہ ہمارے ہندو مسلم ایکتا کو توڑنے والا ہے. شام اسٹیل فلیکسی اسٹرانگ ٹی ایم ٹی بار. یہ اسٹرانگ کے ساتھ فلیکسیبل بھی ہے. آپدا مصیبت کوئی بھی آئے یہ گھر کو اٹوٹ بنائے. جب ٹی ایم ٹی فلیکسی اسٹرانگ تو گھر رہے ہمیشہ کے لیے اسٹرانگ. تو یہ ان تمام چیزوں کو عوامی عدالت میں لے جائیں گے، رائے عامہ ہموار کریں گے، عوام خود انصاف کرے گی، فیصلہ کرے گی کہ یہ قانون صحیح ہے یا غلط ہے. بنگال میں جو گھٹنائیں ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے احتجاج کرنے کا حق تو سب کو حاصل ہے، لیکن ہم نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے. اگر کسی نے کیا ہے یہ اس طرح کی چیزیں تو ہم تو کسی طرح سے امن و امان کو خراب کرنے والا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے، جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو لوگ کر رہے ہیں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. وہ انہوں نے غلط کیا ہے، ہم اس کی کسی طرح سے اجازت نہیں دے سکتے. جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں اپنا حق اور ادھیکار مانگنے کا آپ کو طریقہ دیا گیا ہے. پرامن طریقے پر حق اور ادھیکار آپ مانگیے
اور یہ مانگنا چاہیے, ہم مانگ رہے ہیں. लेकिन वहाँ जो हो रहा है वो गलत है. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی گویا کسی طرح کا اگر اس طرح کی چیزیں جو امن و امان کو پامال کرنے والی ہیں وہ وہاں نہیں, اگر یہاں بھی ہو رہا ہے تو غلط ہے. امن و امان سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ احتجاج کا حق, اپنی بات کہنے کا حق, اپنی بات پہنچانے کا حق حاصل ہے. وہ جمہوری طریقے پر, پرامن طریقے پر وہ کام کرنا چاہیے, کیا جا لیکن سکتا ہے. سرکار تو پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے. جب وقت بل تیار ہو رہا تھا اس پہ جو آپتیاں آئیں تو 16 اور امینڈمنٹ ایڈ کر دی, تو سرکار کہیں سے نہیں پیچھے ہٹنے کے موڈ میں دکھ رہی ہے. پھر اس طرح کے پروٹیسٹ کا کیا فائدہ؟ دیکھیے سرکار پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, چونکہ ان کے پاس اکثریت ہے, ان کے پاس گویا راجیہ سبھا میں, لوک سبھا میں ان کے ممبران کی تعداد زیادہ ہے. تو آپ نے گویا تعداد کی بنیاد پر وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے. لیکن جو آپ نے پارلیمنٹ کی بحث آپ نے سنی ہوگی, سپریم کورٹ کے بحث آپ سنیے آپ, تو اس میں جو لاجک